ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے کہ آج کل کی تمام موویز، تمام تو نہیں زیادہ تر موویز آپ کو تصویر کا ایک اور رخ دکھاتی ہیں جس میں آپ سم ہاؤ ڈارک شیڈز کے یا نیگیٹو کیریکٹرز کے ساتھ زیادہ ایمپتھائز کرنے لگتے ہیں. از دس ڈیلیبریٹ؟ واٹ پرپز از دس سرونگ؟ اور ہم آف لائن جب بات کر رہے تھے تو سرمد مجھ سے فوراً کہا کہ مجھے اس سے نا جوکر مووی فوراً یاد آئی ہے. اینڈ You are absolutely right. Such a dark, complex character. جب وہ اگلے کو لائیو شو پہ اینکر پرسن کو گولی بھی مار دیتا ہے اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ ایمفسائز کر رہے ہیں اور ہمدردی کر رہے ہیں. What does this say about us as audience? I think that's why it's really important, Sidra, that content we are consuming, we got to be very conscious. I love this line by Michael Jordan because وہ کہتا ہے we focus so much what goes from neck down. بٹ ہم اس بات پہ فوکس نہیں کرتے کہ ذہن میں کیا جا رہا ہے. مطلب ہمیں بہت کوشش ہونا پڑے گا. میں نے وہ مووی 2 بار دیکھی. میں بعد میں سوچا تم نے دیکھی کیا, اور جب مووی ختم ہوئی تو میں سوچا اس کا ٹیک اوے کیا ہے. اور ٹیک اوے یہی تھا کہ اگر آپ سسٹم کو چینج نہیں کر پا رہے آپ سسٹم کو اڑا دو. بٹ آئی کیم بیک ویری ڈسٹربڈ اینڈ واٹ اٹ برنگز می از ٹو دیٹ سائیکولوجیکل ٹرم جس میں ہم کہتے ہیں ڈارک امپیکٹ. مجھے ایسا لگتا ہے اس طرح کی کہانیاں لکھنے والے تمام لوگ آپ کی سائیکی کو سمجھتے ہیں. آپ کو ان کو پتا ہے کہ کون سے ویژولز, کون سے جذبات, کون سی کہانیاں آپ پہ کیسے اثر کریں گی. اینڈ اٹ از کائنڈ آف مینیپولیٹنگ اس. کئی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا رابعہ جس کے اندر شروع میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے فلانا ولن ہے, لیکن پھر جب وہ سٹوری کھلتی ہے تو آپ کا پرسپیکٹو بالکل بدل جاتا ہے کہ یار یہ تو بیچارہ مجبور تھا, یہ تو خود بیچارہ مظلوم ہے. از دیٹ مینیپولیشن؟ That could be it because like a lot of people آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھی ہوں گی, ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ a lot of people use this manipulation for their own benefit. تو یہ ہوتی ہے یہ چیز. اینڈ دوسرا اٹس ویری امپورٹنٹ فار us to understand سدرا کہ مطلب باؤنڈریز آپ نے سیٹ کرنی ہے ایون وین اٹ کمس ٹو ایمپتھی. کس کو کس لیول کی ایمپتھی دینی ہے, کس کو کس لیول کی نہیں دینی, یہ بھی آپ کی ایک کانشیس چوائس ہوتی ہے جو آپ کو میک کرنی ہوتی ہے. رابعہ ایک اور اس کا بڑا ایگزامپل ہے ٹاکسک ریلیشن شپس, خاص طور پہ جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. مجھے ایک اور مووی یاد آ رہی ہے ڈارلنگز. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں مارتا اس لیے ہوں کیونکہ میں پیار کرتا ہوں, تم مار سہتی اس لیے کیونکہ تم پیار کرتی ہو. سو اگین دیٹ ایمپتھی. بٹ سمجھ ایز مچ ایز وی وانٹ ٹو اسمائل اباؤٹ اٹ, مجھے بتاؤ کہ سو مینی ویمن آر میکنگ دیز ایکسکیوزز. وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں جہاں ان کے جان اور مال کی حفاظت نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یار اس بندے کا بس غصہ ہے, اس کے قابو میں نہیں, یہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے لیکن دیکھیں اس کا بچپن اتنا ڈسٹربنگ تھا. آئی مین یہ ایمپتھی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. وہی بات ہے اس طرح کی ایمپتھی ہماری ویلیوز کلچر سے بلٹ ہو رہی ہے نا. میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ بہت سے لوگ کلچر اسکیپ میں زندگی گزار رہے ہیں. کلچر میں یہ چیز نہیں ہے, جیسے کلچر میں خواتین اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی, ہمارے یہاں نہیں ہے, معاشرے میں باہر ہے, تو یہاں پہ کلچر اسکیپ ہے. وہ تبھی بھی اس اسکیپ میں زندگی گزاری, لیکن ہے کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ کلچر اسکیپ سے نکل رہی ہیں, اپنی اویئرنیس کو بڑھا رہی ہیں. اینڈ دے ڈو ٹیک ایکشن, دے ڈو ریئلائز کہ میری ایک اپنی لائف بھی ہے, میری ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی ہے. وی لیو ان سیڈلی, ہم جس کانٹینٹ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں کانٹینٹ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے, ہمارے یہاں ویلیوز کیا ہیں. جہاں بہت اچھی ویلیوز ہیں اسی طرح وہاں ایمپتھی کو لے کے جہاں بہت کچھ ہے وہاں بہت کچھ نیگیٹو بھی ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ ترس کھاتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑ دو. دیکھیں آپ کا کلچر اور آپ کی شناخت, آپ کی رولز جو سوسائٹی نے آپ کو دیے ہیں, کہیں آپ اس کے قیدی تو نہیں بن گئے. مثال کے طور پہ ایک ماں ہے, اس کو کہا جاتا ہے ماں جی ہر حالت میں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. اب آپ کا بیٹا چور, ڈاکو, قاتل کیوں نہ ہو, ماں کی محبت بچے کے لیے بے لوث ہے اور ماں بار بار کہتی ہے کہ نہیں جی میرا بچہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا, اس کو معاف کر دیں. یہ جو ہمدردی ہے آپ کی, یہ آپ کو انیبلر بنا رہی ہے اس ٹاکسک انوائرمنٹ اور ٹاکسک ایٹیٹیوڈ کے لیے. سو یو ہیو ٹو بی مائنڈفل آف دیٹ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب اکرم قریشی. وعلیکم السلام اکرم قریشی صاحب, کیا کہیں گے؟ صدر اقبال صاحبہ, لفظ تو 2 ہے, ہمدردی اور احساس. اس کی گہرائی اتنی وسیع ہے کہ کئی گھنٹے اگر ڈیبیٹ کیا جائے یہ ختم نہیں ہو سکتا, اور کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. صدر اقبال صاحبہ, اس کائنات کا جو محور ہے, جو مرکز ہے, وہ ہمدردی اور احساس کی بنیاد پر ہے. کائنات کا محور ہے. جس دن انسان ہمدردی احساس چھوڑ دے گا, خود غرضی اور حیوانیت پہ اتر آئے گا, اللہ 1 سیکنڈ بھی اس کائنات کو قائم نہیں رکھے گا. لیکن مجھے بتائیں, میں آپ سے جو ڈیپر, ہمیں تھوڑا سا فلسفیانہ لگے گا آپ کو یہ سوال, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ احساس اور ہمدردی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خود غرضی چھپی ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم کبھی کبھار لوگوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگ ہم سے خوش ہوں گے, یا کہیں نہ کہیں ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ملیں گی. تو خود غرضی کا عنصر تو وہاں پہ بھی رہا. صدر اقبال صاحبہ, میری ایک بات سنیں.
अगर आपको कोई आप या तो थोड़ा सा उलझ गए या आपकी कॉल ड्रॉप हो गई. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. क्या कहेंगे इस पे राबिया? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक छोटा सा एलिमेंट है. आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन इट, आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज सेल्फ सर्विंग. मैं किसी की भी मदद करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं बार बार इस बात पे वापस आ रही हूँ कि वो अच्छा क्यों लगता है. क्या वो कंडीशनिंग होती है? क्या वो बाय बर्थ हमारी नेचर है? आप इसको कैसे समझती हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस. लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने का है, जैसे एक बच्चा जब स्कूल जाता है, ठीक है, जब उसको अपना होमवर्क समझ आ जाता है, जब वो एग्जाम में अच्छा करता है, पास हो जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, उसको एक अच्छी फीलिंग आती है, राइट. इसी तरह से जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसको, तो हमें भी अच्छा लगता है. तो यानी अल्लाह ने हमारी जिबिल्लत ही ऐसे बनाई है. बिल्कुल, ये ह्यूमन नेचर है. आइसोलेशन में नहीं रह सकता. और तभी आपको कहा है कि देखें, आप पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, एक पॉइंट आएगा जब तक यू डोंट गिव बैक, यू विल फील वेरी एम्प्टी. समझ, इसको ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपने कहा कि डिग्री का जमाना चला गया, स्किल का जमाना चला गया, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसी एम्पैथी चाहिए? आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक पहले हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर ही नहीं था. पहले हमारे कहते थे पर जो हार्ड स्किल है, वो जो टेक्निकल काम है, जस्ट लाइक वर्क इन टेक्सटाइल दीज डेज L&D हेड, तो वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती थी. अब उसी इदारे के अंदर सॉफ्ट स्किल सिखाए जा रहे हैं. अच्छा, सॉफ्ट स्किल का डायरेक्ट कोरिलेशन उनके काम से नहीं है. मिसाल के तौर पे एक बंदे का काम है मर्चेंडाइजर है, अब वो सॉफ्ट स्किल्स क्यों सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करें कि वेलबींग बहुत बड़ा इशू है. एम्प्लॉयज की वेलबींग पर काम होना चाहिए, उनके स्किल्स पर काम होना चाहिए, वो कम्युनिकेट करें. अगर इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो ये टीम बिल्डिंग कनेक्ट नहीं कर रहे. जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन दीज की सर्वे पढ़ा था मैं हार्वर्ड का, 50% मैनेजर डिस्कनेक्ट है अपने दूसरे एम्प्लॉयज से. वो लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि होक्ड हो गए ना. वो कहेंगे टेक्नोलॉजी के साथ होक है. मतलब मिसाल के तौर पर एक रीसेंट सर्वे पढ़ा था कि आजकल का एम्प्लॉय हद से ज्यादा ऑनलाइन है, हद से ज्यादा. वो ऑनलाइन नहीं भी रहना चाहता फिर भी ऑनलाइन है. तो डेफिनेटली ह्यूमन कनेक्शन कम होता जा रहा है. मैं और दूसरा ये भी तो देखो ना कि हम इसमें भी तो एहसास और एम्पैथी है ना, दैट अलाउज यू टू क्रिएट द बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस. जब तक आप कंज्यूमर की, अपने सारिफ की एक्चुअल नीड को नहीं समझ पाएंगे कि क्या उसका पेन पॉइंट है या क्या चीज उसको रिवॉर्ड पे लेके जाएगी, हाउ कैन यू क्रिएट द सर्विस और द प्रोडक्ट दैट ही और शी विल वांट? ऐसा ही जस्ट लाइक मैं वो एक बहुत अच्छी रिसर्च जो आपकी बात है, हुक की डेफिनेशन ही यही है कि आप ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो जो कि यूजर की प्रॉब्लम से कनेक्ट करो, एंड दैट इज अ हुक. फेसबुक भी एक प्रॉब्लम पे डिजाइन किया गया था, इंस्टाग्राम एक प्रॉब्लम पे डिजाइन किया गया था. लेकिन मसला ये आता है कि अगेन लोगों का क्योंकि इंटेलेक्ट लेवल उस लेवल का नहीं है, लोग उस तरह से उस हुक को समझ नहीं पा रहे होते, तो वो ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ज्यादा डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं. जस्ट लाइक फेसबुक बहुत अच्छा है लेकिन ह्यूमन कनेक्शन की बात ही कुछ और है ना, ह्यूमन डिस्कशन की बात. शुरू में हम बात कर रहे थे कि हम हमदर्दी को भी वैसे प्रोजेक्ट करते हैं जो हमें पसंद हो. यानी मिसाल के तौर पे मोहब्बत का इजहार कुछ लोग तोहफा देकर करते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्स देकर करते हैं. अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट तारीफ की है और अगला सिर्फ तोहफा लेके आया है तो आप कहीं ना कहीं तशनगी महसूस करेंगे. तो मुझे ये बताएं राबिया कि जो 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव हैं उसके अंदर हर इंसान की, यानी एक बच्चे की भी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है. किसी बच्चे को वो चाहता है कि आप उसको प्यार करें, आप उसको जप्फी डालें, और दूसरी तरफ कभी कभार उसके लिए वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर हमदर्दी भी है, मोहब्बत भी है, एहसास भी है, लेकिन उस जबान में बात नहीं की जा रही जो आपकी रिक्वायरमेंट है, does it hit the spot? It actually does. You're absolutely right. And इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एम्पैथी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है. एक आपकी अवेयरनेस होती है व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर एनवायरनमेंट और कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और दूसरा लिसनिंग. Are we actually listening to other people? क्या हम एक्चुअली उनको सोच समझ के अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं या उनकी जरूरियात क्या है, राइट? बिकॉज हम सुन तो लेते हैं बट आर वी एक्चुअली लिसनिंग? हियरिंग और लिसनिंग में यही फर्क होता है कि हियरिंग हमारी सबकॉन्शियस में होती है, हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम सब हियर कर सकते हैं, लेकिन लिसनिंग इज अ कॉन्शियस चॉइस. बट आई एम सो ग्लैड यूर ऑन दिस टॉपिक. समद, इसमें आपको नहीं लगता कि द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें कहना भी नहीं आता? यानी रादर देन सेइंग कि तुम तो मेरे लिए कभी वक्त नहीं निकालते, यू कैन ऑलवेज से दैट आई लव इट व्हेन यू टेक आउट टाइम फॉर मी, या मुझे बहुत अच्छा लगता है, या इफ यू डोंट डू दिस आई फील दिस वे. हम ये चीजें ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में हम अपनी नीड्स एक्सप्रेस करना जानते हैं. बेसिकली सिद्रा हमारे यहाँ कम्युनिकेशन पे कोई काम ही नहीं हुआ ना.
ہم نے کام ہی نہیں کیا. میں بھی پرسنل ٹریننگ میں سوال کر رہا تھا وہ مینیجر سے کہ اسکولس کب بنے تھے اور کیوں بنے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں بہتری کے لیے بنائے گئے تھے اسکولس جو بہتر. میں نے کہا بنائے گئے تھے کہ تاکہ لوگ ذرا ایموشن لیس اور ایموشنز. میں نے کہا اگر کراچی میں کمیونیکیشن کا کوئی ڈگری آفر ہو رہا آپ کریں گے؟ کہاں بالکل کریں گے. میں نے کہا آفر ہوگا بھی نہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ لوگ سسٹم نہیں چاہتا. بہت سی باتیں سسٹم نہیں چاہتا کہ آپ سیکھیں. کیوں نہیں چاہتا؟ وہ مجھے رابرٹ کیوساکی کی بات بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں تاکہ معاشرہ غریب رہے, تاکہ معاشرہ ان ویلیوز کو لرن ہی نہ کرے. فار ایگزامپل اگر ہر کسی کا کمیونیکیشن ذرا آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائے تو گیلپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, لنکڈ ان کا سروے تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 کمیونیکیشن آرگنائزیشن سرویز میں, پروڈکٹیوٹی میں, سیلری لیول پر, اسکل لیول پر. لیکن ہمارے سکھایا کیوں نہیں جاتا, کیوں بات نہیں کی جاتی؟ اگین سینئر لیول پر ایمپیتھی مسنگ ہے نا. گورنمنٹ لیول پر جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار نیچے والوں کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے, کن چیزوں کی ضرورت ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آئی تھنک اینڈ دیٹ بیکمز اے ریگریٹ, جب آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے, جب آپ نہیں ڈیلیور کر پا رہے, جب آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہمارے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے پہ یہ الزام ہم لگا دیتے ہیں کہ یار اس میں تو بالکل احساس ہی نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, جبکہ وہ آپ کو جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور اگر آپ صرف اور صرف کمپلین کر رہے ہیں تو اس کو یہ سنائی دیتا ہے کہ وہ ناکافی ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے وہ انف نہیں ہے. سو رادر دین بینگ ایبل ٹو ایکسٹینڈ ہمدردی, محبت, انسیت ٹورڈز یو, اس کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں, یہ تو گیم میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ایبل ٹو ایکسپریس یور نیڈز, بجائے اس کے کہ آپ اگلے کو ایک روبوٹ ہونے کا یا اس میں احساس نہ ہونے کا اس پہ لیبل لگا دیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹا سدرا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ شکر الحمدللہ. جی بتائیے. بات یہ کہنی ہے جی کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا بہترین شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں, احساس نہیں تو زندگی نہیں, احساس نہیں تو بندگی نہیں. سب کچھ احساس سے, سب کچھ ہمدردی سے. احساس کرنا اللہ کا وصف ہے اور ہمدردی بھی اسی کا حصہ ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی ایسے دوراہوں پہ پہنچتا ہے کہ جو اس کے قریبی ہیں وہ اس کی اس ہمدردی سے, اس کی اس نیچر سے شاید خائف ہوں, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی حق تلفی ہو رہی ہے, اینڈ کیونکہ ہمارے سب کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے نا, تو اگر آپ اس وقت میں اپنے آپ کو دوسرے کی طرف ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو جو آپ کے قریبی ہے وہ نیگلیکٹڈ فیل کریں, اس وقت پھر انسان بیلنس کیسے کرے؟ احساس تو ایک بڑا نیچرل ہے, احساس نہیں ہوتا تو یہ زندگی ہی نہیں ہوتی. یہ بہت احساس بڑی قیمتی چیز ہے, یہ اللہ کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بس یہ اسی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. لیکن کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ انسان کی آمدن لمیٹڈ ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی بہن یا بھائی مشکل سے گزر رہا ہے, دے وانٹ ٹو ایکسٹینڈ ہیلپ, لیکن دوسری طرف پھر اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہے تو یہاں کسی نہ کسی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑے گا ان آرڈر ٹو ایکسٹینڈ دیم. تو اس طرح کے مشکل فیصلے کیسے کیے جائیں, اپنے ساتھ لوگوں کو ہمدردی کا راستہ کیسے دکھایا جائے کہ وہ بھی آپ کے اس جذبے میں آپ کے ساتھ ہو, اس پہ ذرا بات کریں. اف دا لائن ہیز ٹو بی ڈرون, اگر آپ نے اپنے کسی بہن یا بھائی کی مدد کرنی ہے لیکن آپ کا اپنا یونٹ بھی ہے, پیسے آپ کے پاس وسائل لمیٹڈ ہیں, تو کیا کیا جائے؟ اور بڑا جلدی ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ اس مدد پہ انٹائٹلمنٹ آ جائے, اگلا بندہ اتنا کو ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ وہ حق سمجھنے لگے کہ بھائی میری بھائی کی کمائی پہ تو میرا ہی حق ہے. تو پھر آپ کے اپنے بچے اگر سفر کر رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ آئی تھنک یو نیڈ ٹو بلڈ دیٹ کمیونیکیشن. آپ کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں ایک سرٹن ایکسٹینٹ تک ہی ڈیلیور کر سکتا ہوں, بیکاز اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو سامنے والا ڈیفینیٹلی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا, چاہے آپ کا کتنا ہی کلوز ریلیشن کیوں نہ. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ مدد وہاں تک کی جائے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, اور ایک کیپ لگانا اور ایک سیلنگ لگانا بہت ضروری ہے, ایکسپریس کرنا بہت ضروری کہ میرا بھی اپنا بھی ایک فیملی ہے, تم بھی میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہو لیکن میرے پاس وہ بھی ایک امپورٹنس ہے. اگر آپ بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو کنکلوڈ کروں, مدد آپ وہیں کریں جہاں آپ لڑنے کی صلاحیت دیکھ رہے ہو. اگر آپ سامنے والے کی مدد کر بھی رہے تو یہ ضرور دیکھیں کہ یار کیا وہ بھی کچھ کر رہا ہی نہیں کر رہا, کیا وہ بالکل ہی ہاتھ دھر کے بیٹھا لڑنے سے مراد ہے کہ وہ اپنی مدد کرنا چاہتا ہے, اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ ایکویژن سیٹ کر دیا ہے کہ اب آپ کے بچے بھی آپ سے خائف ہیں اور وہ شخص بھی آپ کی مدد پہ اپنا حق سمجھنے لگا ہے, تو اس کو ریورس کرنا آسان ہے؟ اس کو دیکھیں ریورس کرنا آسان نہیں, اسی طرح اگین کمیونیکیشن. اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے اپنے بچوں سے بھی, اپنی فیملی سے بھی, اور جہاں مدد کرے وہاں بھی نہیں, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی ہیں. آپ کو ماڈلنگ کرنی پڑے گی, گھر میں ایک ماحول بنانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا کہ میں مدد کیوں کر رہا ہوں.
اور میں کیا وجہ ہے, what are the reasons, وہ reasons reap results نا. اگر میں reasons آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, ایموشنل بانڈنگ کریٹ نہیں کر رہا, بہتر انداز میں کمیونیکیٹ کر کے نہیں دکھا رہا, تو ڈیفینیٹلی گیپس آئیں گے, چیلنجز آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور احساس اور ہمدردی بڑے اچھے جذبات ہیں, اسی کی وجہ سے دنیا کائنات چل رہی ہے, کیونکہ اگر یہ احساس نہ ہو تو آپ کبھی اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایکسٹینڈ نہ کریں. لیکن ہر چیز کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, تو ضرورت سے زیادہ ہمدرد ہونا اور سیویئر سنڈروم ہونا, یعنی آپ کسی کو مشکل میں دیکھ کر جان مان نہ مان میں تیرا مہمان, آئی ول سیو یو, اور دنیا جہان کے لیے جو آپ کود پڑتے ہیں آگ میں, اس سے آپ کے اپنے رشتے اور آپ خاص طور پہ آپ کے اپنا جو انرجی پول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. تو یہ جن کو سیویئر سنڈروم ہو رابعہ, ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں بیلنس ہر چیز میں, ہر چیز کی ایکسٹریم بری ہوتی ہے آپ کے لیے, تو ایمپتھی کی بھی اگر آپ ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ہی بری ہو سکتی ہے. بیکاز ایٹ ٹائمز آپ وہاں پہ اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں یا وہاں پہ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کی شاید ضرورت نہ ہو یا کوئی اور اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہو, رائٹ, اور آپ اپنی ضرورت کو, اپنی نیسیسٹیز کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مدد کر سکے. آپ اس کے کہنے سے پہلے اگر حاضر ہو جائیں گے تو ایونچولی وہ شخص نمبر 1 آپ کو بھی گرانٹیڈ لے گا, نمبر 2 ہو سکتا ہے اس کو وہ مدد چاہیے ہی نہیں, اس کا وہ وقت ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے آپ کو سالو کرنا چاہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے, اور آپ اپنا خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. اور سدرا لیولز ہوتے ہیں نا, ہر چیز کے لیولز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ ایک ہی لیول پہ رہیں. آپ جو ہے کبھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں, کبھی کسی کی کم کر سکتے ہیں, کبھی کسی کی زیادہ کر سکتے ہیں. اچھا, انگریز نے بڑی اچھی بات یہ سکھائی ہے, میں نے پرسنلی اگر میں کہوں کہ a lot of courses, leadership transformation courses that I've done, before you offer help and feedback, ask, پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کو میرے مشورے کی, میری مدد کی ضرورت بھی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں کسی شخص نے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فرض ہے کہ اس کے لیے آپ نے سولوشن ڈھونڈ کے دینا ہے. تو ایمپتھی اور احساس میں دوسرے کو اتنا حقیر نہ جانیں کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا, اور کسی بھی طرح کی مدد ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اس کی سفید پوشی, اس کے بھرم کی تذلیل ہو. آپ اس سے پوچھیں ضرور کہ وہ اس کو آپ کی مدد کی امید کرتا ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ رابعہ سمد, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا. پلیز مجھے بتائیے گا کہ واٹ ڈڈ یو تھنک آف آور کنورسیشن ٹوڈے. تھوڑا اپنے ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. I'll see you tomorrow. Take good care of yourself. خدا حافظ.